أفلا يتدبرون القرآن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ مخاطب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا اور جب كُنْتَ آپ ہوں فیہم ان میں یعنی صحابہ اکرام میں. اور اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حالت خوف میں کیسے نماز پڑھنی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گائیڈ کیا ہے، رہنمائی کی ہے. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس آپ نے ان کو نماز پڑھائی. فَأَقَمْتَ پس آپ کھڑے ہوئے لہم ان کے لیے الصَّلَاةَ نماز کے لیے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ پس کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے معک آپ کے ساتھ. یعنی آپ نے اپنے صحابہ کو دو جماعتوں میں تقسیم کر لینا ہے. تو یہ پہلا گروہ پہلی جماعت وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ اس میں سے ایک جماعت جو ہے ایک گروہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دفاع کے لیے کھڑا رہے گا، حراست کے لیے، چوکیداری کے لیے، دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے. وہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوگا. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھے. فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر چکے. فَإِذَا سَجَدُوا تو پہلے یہ کہ وہ جو
آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرا گروپ جو ہے جو دفاع کے لیے کھڑا ہے وہ ہوشیار ہو کے اپنے اسلحے کو پکڑ کر وہ چوکیداری کرتے رہیں گے اور دوسرے جو ہیں وہ اپنی نماز پڑھتے رہیں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب ایک رکعت پڑھی اور انہوں نے سجدہ کر لیا تو وہ جو پہلا طائفہ ہے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لے گا، ایک ہی رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھے گا اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے طور پر بیٹھے رہیں گے، اور جب وہ سلام پھیر کے چلے جائیں گے آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، پھر آئے گی دوسری جماعت جنہوں نے پہلے چوکیداری کی اور آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھے، اب وہ آ جائیں گے۔ لم یصلو، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، بس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے جیسا کہ پہلے لوگوں نے پڑھی، یعنی ایک رکعت انہوں نے پڑھی اور آپ نے سلام نہیں پھیرا، انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، ایک ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے وہ چل دیے، اب ان کی جگہ پہ وہ کھڑے ہو جائیں گے چوکیداری کے لیے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں گے، اور وہ اپنا اسلحہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی دشمن سے باخبر رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے، پکڑے رکھیں گے، اسلحہ لے کر چوکیداری کے لیے۔ اب جو پہلی جماعت تھی جنہوں نے پہلی پڑھ لی تھی وہ چوکیداری کے لیے، اور دوسرے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہو جائیں گی، اور جو باقی فوجی ہیں ان کی ایک ایک رکعت ہی، صلاۃ الخوف میں ان کی نماز پوری ہوگی ایک رکعت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حکمت بتائی ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ جو اللہ نے رخصت بتائی نماز کے لیے وہ اس لیے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ کافر لوگ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ، یعنی نماز میں جب تم سجدے میں جاؤ، نماز میں تمہارا دھیان ہو اور ان سے بے خبر ہو جاؤ، تو وہ اسی وقت تمہارے اوپر حملہ کر دیں، تم نماز میں مشغول ہو، تغفلون عن اسلحتکم، تمہیں اپنے ہتھیار تم نے علیحدہ رکھے ہوں، ان کے بارے میں تمہیں غفلت میں ہو، وامتیاتکم، تم اپنے سامان کے بارے میں غافل ہو، یعنی نماز میں منہمک ہو، فیمیلون، بس اسی وقت وہ حملہ آور ہو جائیں، علیکم، تم پر، میلتن واحدہ، یک بارگی، ایک ہی حملے میں، یعنی نماز کی حالت میں تمہیں غافل پا کر تمہارے اوپر ایسا حملہ کریں کہ تمہیں ملیہ میٹ کر دیں اور تمہارا سامان اور جو بھی ہے وہ لے جائیں، یہ ان کی چاہت ہے، یہ کافروں یعنی تمنا ہے۔ تو اس لیے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، اذن من مطر، بارش کا موسم ہو، کہ بارش سے بھی انسان اذیت پاتا ہے، راستوں میں دشواری ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، جا نہیں سکتا، او کنتم، یا تم مریض ہو مرض کی حالت میں، او تدعو ان تدعو اسلحتکم، ایسے میں تم اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو، وخذوا حذرکم،
لیکن ایسی حالت میں بھی دشمن سے باخبر رہنا ہے، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ان سے باخبر رہو اور اپنی دفاع کا سامان اپنے پاس رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اعد للکافرین، تیار کیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلت آمیز عذاب۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، سنت مطہرہ سے صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام نے جیسے جیسے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نماز کے بارے میں، صلاۃ الخوف کے بارے میں بتایا ہے۔ اس میں مختلف حالات تھیں، کیونکہ جنگ میں ایک جیسی صورتحال ہوتی نہیں ہے۔ کبھی تو جنگ ہوئی ہے اور سفر میں ہے، تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، اور آپ کی ابتدا میں صحابہ نے ایک ایک رکعت پڑھی، جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ایک دفاع کے لیے کھڑے رہے، دوسرے ایک رکعت ساتھ ملے، پھر جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی انہوں نے اپنی نماز مکمل کر کے دفاع کی پوزیشنوں میں آ گئے، اور دوسرے جو لوگ تھے جو دفاع پہ مامور تھے انہوں نے آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی اور پھر آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔ یہ سفر میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور مقتدی جو تھے انہوں نے ایک ایک رکعت پڑھی، اور ان کی نماز مکمل ہو گئی حالت خوف میں۔ اور جب آپ مسافر نہیں ہیں تو آپ ایسی صورت میں امام جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، اور جو پیچھے مقتدی ہیں وہ اسی طرح تقسیم ہو کے 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو ایک حالت یہ ہے کہ دشمن اگر قبلہ رخ ہے، قبلے کی طرف ہے، تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ اگر اس کی سمت اور ہے، دشمن دوسری طرف ہے، تو پھر جو ہے وہ امام اگر ممکن ہے تو قبلہ رخ ہوگی، اور دوسری جو دفاع والی لائن ہے وہ دشمن کی طرف رخ رکھے گی اپنا، تو اس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر جنگ جاری ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ اپنی سواری پہ ہیں، وہ گھوڑا ہے یا جیپ ہے یا جہاز ہے، تو وہیں آپ نے چلتے چلتے نماز پڑھ لے لی، تو ایسی صورت میں اشاروں کے ساتھ نہ قبلہ رخ ہو، اگر نہیں امکان تو قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور رکوع و سجود کی بھی نہیں، بلکہ اشاروں کے ساتھ اور نیت کے ساتھ نماز پڑھ لینی۔ تو ان حالات میں یہ مختلف حالات ہیں، جیسے جیسے جنگ کی صورتحال ہو اس کے مطابق صلاۃ الخوف پڑھنی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اس کی ذکر آیا رکبانن، ہاں جی، رکبانن کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر تم سوار ہو تو سواری پر، اگر پیدل چل رہے ہو تو پیدل، تو اس طرح صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب تم نماز مکمل کر چکو، قضیتم ادا کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُمْ جب تم فارغ ہو چکو، ہاں جی، الصَّلَاةَ صلاۃ الخوف سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلو کے بل، یعنی جس حال میں بھی ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ جو نماز میں نقص رہ گیا ہے وہ ذکر سے پورا ہو جائے۔ نماز میں خوف کی حالت میں نقص رہ گیا، آپ اطمینان کے ساتھ رکوع و سجود نہیں کر سکے، آپ نے مکمل رکعتیں نہیں پڑھ سکے، آپ نے ایک ایک رکعت پڑھی، تو اس کی جو ہے کمی وہ اللہ کے ذکر سے پوری کر لیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ
صلاۃ الخوف سے یا پھر الصلاۃ آیا، وہ نماز جس کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ نماز صلاۃ الخوف معروف۔ فذکر اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، کھڑے ہو، یعنی جس حال میں بھی ہو، جنگ کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، زبان سے اللہ کا ذکر اور ہاتھ سے اور جسم، باقی جسم سے اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ۔ اور اللہ کا ذکر انسان کو ثابت قدمی بھی رکھ دیتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی انسان کا نشانہ بھی ٹھیک لگاتا ہے۔ اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا ما عبدی ما تحرکت بی شفتاہ، جب میرے بندہ میرا نام لیتے ہوئے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ تو اس لیے میدان جنگ میں سب سے زیادہ بندہ ہر وقت ہی محتاج ہے، لیکن اس وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس وقت ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ثبات اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا تو ملے گا۔ جب اللہ کا ساتھ ہو سارے ڈر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر، فذکر اللہ، انسان قلعے میں آ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ کسی کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو اور وہ صحرا میں ہو، اچانک اسے ایک قلعہ نظر آ جائے اور وہ دوڑ کر اس قلعے کے اندر چلا جائے، دروازہ بند کر دے۔ فرمایا یہ ذکر اللہ کی مثال ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو قلعہ مل جاتا ہے جس میں وہ پناہ لے لیتا ہے اور اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دشمن باہری دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے واپس ہو جاتا ہے۔ فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، بیٹھے ہو تب، کھڑے ہو، قیاماً، کھڑے ہو، قعوداً، بیٹھے ہو، فَإِذَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اپنے پہلو کے بل۔ انسان کی یہ تین ہی حالتیں، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور اپنی پہلو کے بل۔ یہ جنب جو ہے نا، یہ سائیڈ کو کہتے ہیں، جنب، سائیڈ، تو اس کی جمع جنوب۔ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، انسان کی یہ تین ہی حالتیں، تینوں کا ذکر ہے۔ یا کھڑا ہے، قیاماً آ گیا، یا بیٹھا ہوا ہے، قعوداً آ گیا، یا لیٹا ہوا ہے، یہ جنوب آ گیا۔ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اب جب خوف کی فضا ختم ہو گئی اور تم اطمینان میں آ گئے تو پھر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر اپنی نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ یعنی جیسے نماز کی پوری شروط ہیں، قبلہ رخ ہو کر مکمل کر کے وقت پر اذکار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، رکوع و سجود کے تمام ارکان کے ساتھ، پھر ویسے نماز پڑھو۔ یہ اس لیے آیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرنا ہے باجماعت، وقت پر، اطمینان کے ساتھ، رکوع و سجود میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر، کتاباً، کتاباً کا معنی فرض کی ہوئی، موقوتاً کا معنی معلوم اوقات میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کے اوقات بھی بتائے ہیں، ان وقتوں کے اوپر۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نماز ادا کی، ہر نماز اس کے پہلے وقت میں، پہلے دن، پھر اگلے دن پھر آئے اور ہر نماز اس کے آخری وقت میں ادا کی، اور پھر بتایا کہ نماز کا وقت ان دونوں جو ہم نے پہلے دن اور دوسرے دن نمازیں پڑھی ان کے درمیان ہے۔ تو وہ ہے موقوت، وہ اوقات ہیں، فجر کے، ظہر کے، عصر کے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہے اس کا کہ آپ نے فجر کب پڑھی؟ جب طلوع فجر ہوئی، دوسرے دن اس وقت پڑھی جب جو سورج ابھی نکلنے کے قریب تھا، اس سے پہلے پہلے پڑھی۔
اسی طرح ظہر کی نماز جب زوال ہو گیا تو اس وقت پڑھی، دوسرے دن اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ اسی طرح عصر اور مغرب کے اوقات وہ اس نماز میں اس میں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ تو یہ ہے ان اوقات پر پڑھنا نماز کو، کتاب موقوتا، وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے۔ تو نماز کے اوقات معلوم ہیں، محدد ہیں، کب شروع ہو رہے ہیں کب تاخیر ہو رہے ہیں جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ملاقات کے اوقات رکھے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیات سے جو ہم نے کل پڑھی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، نماز کے قصر، اور پھر صلاۃ الخوف، اور پھر عام حالات میں جب ہم مطمئن ہے کوئی خوف نہیں ہے پوری نماز پڑھنا، تینوں آیات میں نماز کی تاکید ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ مریض بھی ہیں تب بھی، بارش ہو رہی ہے تب بھی، موسم خراب ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تب بھی ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کسی حال میں بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اپنے رحمت سے ہمیں بتا دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر فرض کیا چیز تو ایسی نہیں جو انسان وہ کر نہ سکے، اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ تو جیسے جیسے حالات ہیں ویسے ویسے رخصت بھی ہے۔ اگر اتنا ہی کمزور ہے کہ صرف زبان ہلا سکتا ہے، ہوش و حواس میں ہے، تو پھر زبان ہلا لے، پھر نیت کرے دماغ سے اور اپنا ذکر کرتا رہے۔ تو کتنے ہی مریض ہیں، یہ جو احمد دیدات تھے، تقریباً 9 سال کے قریب وہ اپنے بیڈ پر رہے، فالج کا ان کو ایسا حملہ ہوا، اور وہ اسی حال میں نماز پڑھتے تھے نیت کے ساتھ، آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ۔ اور یہ جو اس کے شاگرد ہیں نائک، ذاکر نائک، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے تھے وہ مجھ سے آنکھوں سے باتیں کرتے تھے، اور میں ان کی آنکھوں کے اشارے سمجھتا تھا، آنکھوں سے ساری بات کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر حال میں نماز کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔